بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ثاقب عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اوشن نیوز چینل۔ ناظرین، آج ایک بار پھر جو ہے وہ شہداء پارک میں پھولوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہنرمند خواتین کے لیے جو ہے وہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں پر خواتین امپاورمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ 2 روزہ جو ہے وہ گالا کا اہتمام کیا گیا۔ آج اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اگر آپ کو بتاتے چلیں تو پچھلے سال بھی اور کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں پر جو ہے وہ ایک یہاں پر اسی طرح کا گالا لگایا گیا تھا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے یہاں پر جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ یہاں پر مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ ہنرمند خواتین کے لیے یہ جو موقع ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک اچھا موقع ہے کہ جہاں پہ خواتین جو ہے اپنی گھر سے نکل کر باہر آ کر اپنا ایک جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ بھی سامنے لے کر آ سکتے ہیں، اور ان کو جو وہ موقع ملتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہنر کو وہ نکھار سکیں اور یہاں پر جو وہ اپنی چیزوں کو بھی فروخت کر سکیں۔ اگر ہم یہاں پر بتاتے چلیں آپ کو تو یہاں پر 170 کے قریب جو ہے وہ سٹالز لگائے گئے ہیں، جن پر کھانے کی اشیاء، جویلری، ہینڈ میڈ کی بنی ہوئی اشیاء اور دیگر جو ہے وہ پینٹنگز اور اس طرح کی جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ سٹالز لگائے گئے ہیں۔ تو یہ ہم چلتے ہیں اس گالا کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا یہاں پر خواتین کے لیے جو یہاں پر فیسٹیول لگایا گیا ہے 2 روزہ، وہاں پر تو مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے ہیں، مگر خواتین کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ کی جانب سے وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہاں پر سٹال لگایا گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ تاکہ جو ذہنی بیماری کا شکار ہوں ان کی جو اویئرنیس کے لیے یہاں پر وہ بھی سٹال لگایا گیا۔ تو ابھی میرے ساتھ میڈم موجود ہیں، ان سے ان کا انٹروڈکشن بھی پوچھیں گے اور یہ بتائیں گی کہ اس حوالے سے ان کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ جی، میرا نام کمل رضا ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ بیہیویئر انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ بیہیویئر تھراپسٹ ہوں، اور میں EMDR پریکٹیشنر بھی ہوں، اور ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کمپریہنسو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں تقریباً 8 سال سے۔ آج کا جو اسٹال لگایا گیا ہے بیسیکلی یہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کو پروموٹ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ایسی خواتین جو امپاور ہونے کا سوچتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں، جب تک وہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہوں گی وہ اس چیز کو کبھی بھی آگے بڑھا نہیں سکتی۔ اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسٹال آج یہاں پر لگایا گیا ہے۔ بیسیکلی ہم یہاں پر جتنی بھی سروسز ہیں جو کہ ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے انڈر، ہم یہاں پر 3 پروفیشنلز موجود ہیں جو تینوں سرٹیفائڈ پروفیشنلز ہیں۔ ان کے انڈر آپ کو یہ تمام سروسز فری آف کاسٹ آج کے دن میں یہاں پر دی جائیں گی، جس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں لسٹ کی گئی ہیں۔ پرسنالٹی اسیسمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں تھرو ہینڈ رائٹنگ انالیسز اینڈ تھرو سگنیچر انالیسز۔ پرسنالٹی اسیسمنٹ کا بیسیکلی فائدہ کیا ہوگا ان خواتین کو کہ آپ کے پرسنالٹی کے کچھ ایسے ڈارکر پارٹس جو شاید آپ کو خود نہیں پتا اور ایسے برائٹر پارٹس جو آپ کو نہیں پتا، ان سے اویئر ہو کر آپ اپنی پرسنالٹی کو مزید نکھار سکتی ہیں۔ آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم کر کے آپ اپنے آپ کو امپاور کرنے میں کے قریب لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر خواتین کو فری کاؤنسلنگ سیشنز بھی دے رہے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا ایشو ہے، کسی فرسٹریشن، ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہیں، تو یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا کاؤنسلنگ سیشن بھی انہیں فری دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مینٹل ریلیکسیشن ایکسرسائزز کروا رہے ہیں، جس میں ہم ڈیپ بریدنگ اور ہماری اپنی سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہم وہاں پر ان کو گائیڈنس اور وہ ٹیکنیکس فری فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ گھروں میں اچھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ رہ سکیں۔ اور ہم بچوں کے لیے بھی یہاں پر ہم نے ایکٹیویٹیز رکھی ہیں، جس میں ہم پلے تھراپی دے رہے ہیں بچوں کو، گیمز یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں اور جو ون کر رہا ہے اس کو ہم فری چاکلیٹس بھی دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے، صرف اس لیے تاکہ ان خواتین کو امپاور ہونے میں ہم ان کی ہیلپ کر سکیں۔ اچھا میڈم، آپ یہ بتائیے گا کہ بڑا اچھا ہی آپ کے انتظام ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ مینٹلی جو ایشوز ہیں بہت زیادہ ہیں، مہنگائی ہے، اور بھی یہ سٹالز یہاں پر لگ گئے ہیں، خواتین تو آ رہی ہیں،
ہمارے جو معاشرتی جو حالات ہیں وہ بڑے ہیں. تو یہ بتائیں جو ہماری خواتین گاؤں میں ہیں, دیہاتوں میں ہیں, ان کے لیے کیسے اویئرنیس کا آپ نے کوئی بندوبست کیا ہوا ہے؟ اچھا, بیسیکلی یہ جو یہاں پر آج یہ فیسٹیول ہے, یہاں پر چکوال کے ہر یوسی سے جو ہے وہ خواتین آئی ہوئی ہے, اور یہ تبھی یہاں پر اسٹال لگایا گیا تھا. ہمارا یہی خیال تھا کہ ڈفرینٹ گاؤں سے بھی یہاں پر لوگ آئیں گے, اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ایسی خواتین جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پر اویئرنیس نہیں ہے ابھی تک. چکوال میں تو کافی حد تک 8 سالوں کی میری پریکٹس ہے, مجھے پتہ ہے کہ کافی حد تک اویئرنیس آ چکی ہے, لیکن ایسے یوسیز جہاں ابھی تک اویئرنیس نہیں پہنچی, اس فیسٹیول کے تھرو ان تک بھی اویئرنیس پہنچے گی. کیونکہ بہت ساری گاؤں سے خواتین, ابھی مارننگ میں ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے, ہمارے پاس 15 سے 20 خواتین وزٹ کر چکی ہیں جو اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کروا چکی ہیں, جنہوں نے منڈیلاز پرفارم کیے ہیں, جنہوں نے یہاں پر کاؤنسلنگ سیشنز لیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ایسی خواتین کو اویئر کرنے کا. یہ بتائیے گا جیسے آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہیں, تو خواتین میں زیادہ تر کس وجہ سے جو ہے وہ مینٹلی ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں؟ اچھا, بیسیکلی ہم دیکھیں تو جو خواتین کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا وہ ایموشنل جو ہے اس کا فیکٹر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ تھوڑا چیزوں کو ٹیکل کرنے میں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, وہ جلدی فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں. تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو مرد اگر جا رہے ہیں تو باہر ڈیوٹی کر رہے ہیں 8 گھنٹے کی, 10 گھنٹے کی, لیکن خواتین کی ڈیوٹی جو ہے 24 آورس کی ہوتی ہے. وہ 24 گھنٹے انہوں نے مطلب اپنے گھر کو دیکھنا ہے, ایک ڈیوٹی دینی ہے. تو ان چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, جب وہ اوور لیپنگ ہوتی ہیں تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح گھریلو جو ان کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنے میں ان کو کافی ساری فرسٹریشنز کا وہ شکار ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے کافی خواتین جو ہیں ہمارے پاس آتی ہیں جن کو مینجمنٹ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, اور ہم انہیں کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے میڈم کی گفتگو سنی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ مینٹلی ہیلتھ کے حوالے سے ان کا جو یہ کیمپ ہے یہاں لگایا گیا ہے فیسٹیول میں, یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. تو اگر آپ کو کوئی مینٹلی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایشوز بھی ہوں تو آپ ہیلپنگ ہینڈ کے آفس میں جا کر ان سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کے جو مینٹلی ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ آسانی سے سالو ہو سکیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا یہاں پر جو شہداء پارک میں مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں, کھانے پینے کے سٹال, جیولری کے سٹال, بیوٹی کے سٹال, ہیلتھ کے حوالے سے سٹالز یہاں پر لگائے گئے ہیں. مگر یہاں پر ایک ایسا متاثر کرنے والا سٹال بھی الخدمت کی جو خواتین ہیں انہوں نے یہاں پر لگایا ہوا ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے یہ انہوں نے جو سٹال لگایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور اسرائیل کے خلاف جو احتجاج کرنا. تو میرے ساتھ ان کی خواتین یہاں پر موجود ہیں, تو ان سے پوچھیں گے. میم تو بہت زبردست, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا آپ نے یہاں پر یہ ہے ان 170 سٹال میں سے ایک سٹال ایسا بھی ہے کہ جو فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہا ہے اور اسرائیل کے جو خلاف احتجاج کر رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم. میرا صرف یہی ہمارا مقصد ہے. ہمارا تعلق جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع چکوال سے ہے, اور الخدمت فاؤنڈیشن کے بھی ہم ممبرز ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ کن چیزوں کے ساتھ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے اور کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے. آپ ادھر ساتھ پہ اسٹالس پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ باقاعدہ جو ہماری بائیکاٹڈ چیزیں ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں, اور ان کا استعمال زور و شور سے ہے. تو کچھ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں. تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم ان کو اویئر کریں, کیونکہ جو چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کا جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ اسرائیل کے پاس جاتا ہے, اور وہ اسرائیل انہی کے ساتھ ویپنز لیتے ہیں اور ایسی مصنوعات خریدتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے مسلمان جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور وہ اتنے جبر اور اتنے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. اچھا میم, یہ بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بیسی ہے یہاں پر اس وجہ سے ہم فلسطین کے بھائیوں والوں کے ساتھ نہیں نکل رہے, حکومتی بیسی کو آپ سمجھتے ہیں, کس کو آپ پیغام دینا چاہتی ہیں؟ اب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے عوام جو ہے نا اس کی سب سے زیادہ غلطی ہے, اور اس میں بے حسی آ چکی ہے, کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. ایک مسلمان کمیونٹی ہونے کے حیثیت سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کن لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے قریب کریں. ہماری جو دین سے دوری ہے نا وہی ہمیں ہر مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور ہمارے مسائل کی اصل وجہ یہی ہے. تو میری التماس ہے لوگوں سے کہ وہ دین سے نفرت نہیں بلکہ محبت کریں, اور دین کو اپنا زندگی کا حصہ بنائیں, نہ کہ وہ اپنا ایک پرائیویٹ پارٹ بنا کے رکھ لیں یا اس کو فری ٹائم کا ایک مشغلہ بنا لیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری جو بے حسی اور ہماری دین سے جو دوری ہے اس کی وجہ سے آج آپ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اور جو ایک کمزور سے کمزور ملک بھی جو ہے وہ مسلمانوں پر حاوی ہے. تو ہمیں یکجہتی دکھانی پڑے گی, اور ہمیں جو ہے وہ ایک کمیونٹی ہو کر جو ہے وہ فلسطین کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی, اور ہمیں دین کے ساتھ جڑنا ہوگا. اس وقت میرے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو پینا فلیکس بھی اٹھا رکھے ہیں, جہاں پر یہ فلما رہے ہیں, یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان
نوجوان بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو ہم ان بچوں سے ان کے تاثرات لیں گے کہ یہ بچے جو آج یہ خود ان تصویروں کو اٹھا کے رکھے ہوں, تو یہ اپنے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو نئے یہاں پر نوجوان بچے ان کو کیا پیغام دیں گے. السلام علیکم. فرسٹلی میرا نام آئمہ کثیر اور میں IIUI اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ غزہ کے بچے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, پھر بھی ہماری قوم کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا. ہمارے پاس ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے بائیکاٹ جس کے کہتے ہیں. ہم لوگ اسرائیلی پروڈکٹ بائیکاٹ کریں, اس کی جگہ پاکستانی خریدیں, پر ایسا کوئی کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. تو آپ لوگ اس اویئرنیس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں اتنا پھیلائیں اور ان کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں ڈونیشنز کے ذریعے وہ بھی کریں. اچھا, میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں جی, تو ان سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کیا بتانا چاہتی ہیں, آپ نے جو پینافلیکس اٹھایا ہے اس کے ذریعے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس پینافلیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ کس طرح سے بھاگ رہا ہے ان کے اسرائیلیوں کے ظلم و ستم سے. تو ہم لوگوں کو میچز میں مصروف نہیں ہونا, ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کریں اور ہم ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں, کیونکہ ذرا سی جو ہماری قربانی ہے نا وہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ہمارے لیے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم ایک بندہ قربانی دے دے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی چیز ہے کہ ان کی بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہیلپ ہو رہی ہے جب ہم ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ ہم نے ان بچوں کی گفتگو سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ایک قوم ہو جائیں اور ہم ایک قوم ہو کر باہر نکلیں, اور تاکہ ہم جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر سکیں. اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کر کے اپنے حصے کی جو ایک شمع ہم جلا سکتے ہیں. یہ جو آج ہم نے سارا آپ کے سامنے بازار سجایا ہے, یہ وہ تمام خواتین ہیں جو چکوال کی بے حد ہنرمند خواتین ہیں, بڑی باصلاحیت خواتین ہیں, اور میں عرصہ دراز سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. ان کو مختلف مواقع مہیا کرتی ہوں کہ وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کما سکے. تو اس کے لیے ہم نے جگہ جگہ پہ اتوار بازار کروائے, مینا بازار کروائے. ابھی بھی ضلعی انتظامیہ کے ہمیں سہولت دی ہے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے, اور یہ تمام خواتین یہاں پہ آج اکٹھی ہوئی ہیں. اور اس کا مین مقصد یہی ہے جو خواتین ہنرمند ہیں ان کا ہنر سامنے لایا جائے, اور اس مہنگائی کے دور میں جہاں پہ ہر بندہ کام کرتا ہے اور تب اس کے گھر کا نظام چلتا ہے, تو یہ تمام خواتین اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. الحمدللہ جو پچھلی دفعہ ہم نے کروایا تھا یہاں پہ شہداء پارک میں, اس میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک خاتون کا جو ارن ہوا تھا ایک دن میں وہ 1,09,000 تھا. اسی طرح کسی کا 40,000, کسی کا 50,000, کسی کا 25,000 ان کو انکم ہوئی تھی. تو پچھلی دفعہ ہم نے 120 جو ہے اس کے قریب ہم نے سٹالز لگائے تھے. ابھی اس دفعہ ماشاءاللہ 170 کے قریب جو ہے سٹالز ہیں. تو اتنی زیادہ تعداد ابھی ہم نے ریجیکٹ بھی کی ہے کیونکہ سپیس ہمارے پاس کم پڑ گئی تھی. تو اس دفعہ ہم نے پنڈی اور اسلام آباد سے بھی لوگوں کو نہیں بلایا کیونکہ ماشاءاللہ چکوال کی خواتین ہی اتنی زیادہ سامنے آ گئی ہیں کہ ہمارے پاس جگہ بھی کم پڑ گئی ہے, اور ہم اتنا زیادہ بڑا جو ہے نا, حالانکہ یہ بہت بڑے اسکیل پہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود سب کو کمپنسیٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد جو ہے خواتین کی, ہم تو خود حیران ہیں کہ اتنی ٹیلنٹڈ اتنی باہنر خواتین ہیں چکوال کی. یہ بتائیں کہ جو آپ خواتین گھر میں بیٹھی ہیں کس پلیٹ فارم سے کیا پیغام دیں؟ ان کو ہم پیغام دیں گے کہ نیکسٹ ٹائم جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ ایڈجسٹ کریں گے, کیونکہ ان کی بھی ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے. ہمیں خود بڑا وہ ہو رہا تھا کیونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی, ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ تعداد ہوگی. تو ان کو پیغام یہ ہے کہ جو لوگ خواتین جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا وہ کائنڈلی پہلے ہمارے ساتھ رابطہ کر لیا کریں, تو انشاءاللہ ان کو بھی اگلی دفعہ ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے, ہم خود کانٹیکٹ کریں گے ان سے. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ خواتین سال میں ایک دفعہ یہاں پر دعا کے بازار لگا دیں, تو کیا ان کا کوئی پراپر فورم بھی ایسا ہے کہ جہاں پر یہ پراپر وہاں بیٹھ کر بازاروں میں اپنی جو شہر نہیں, یہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہو رہا, ابھی دسمبر میں ہوا ہے لاسٹ, اور ابھی پھر ہو رہا ہے 2 ماہ کے بعد. تو اس سے پہلے دسمبر میں جنوری میں ہم نے ہاسپٹل روڈ پہ مین بازار میں بھی ان کا 1-2 دن کا میلہ سجایا تھا. اسی طرح ان کا اتوار بازار ہم سجاتے ہیں, مینا بازار لگواتے ہیں. تو یہ وقفے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا, کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سال کے بعد اس کو لگاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. میں سمجھتا ہوں کہ چکوال میں خواتین کا یہ 2 دن کا یہ پروگرام چل رہا ہے, جو ایگزیبیشن چل رہا ہے, اور خواتین نے بڑی محنت سے اپنی چیزیں تیار کر کے یہاں لگائی ہیں. یہ تعریف
کی جائے جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ 52% جو لیڈیز ہیں پاکستان میں آبادی ہے، اور کل 8 مارچ کو لیڈیز کا ڈے بھی ہے، اس مناسبت سے یہ پروگرام میرا خیال ہے بہت اچھا ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں اب چیف منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے دن رات میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کس قدر میٹنگز کر رہی ہیں، کیا کیا، تو چونکہ خود لیڈی ہیں تو اس لیے وہ چاہیں گی کہ ہماری خواتین بھی ترقی کریں اور اپنے گھر کا کاروبار خود چلا سکیں، بچوں کے لیے اتنی کوئی انکم کر لیں کہ بچوں کو آسانی سے بڑھا سکیں، کہ مرد تو لگے ہوئے ہیں اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ گھر کی خواتین بھی شامل ہو جائیں گی تو شاید ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور جب گھروں میں آپ اس کو سمال انٹرپرائز کہیں، آپ چھوٹے لیول پہ جب کام ہوتے ہیں تو پاکستان کی ترقی کی راہ کی طرف چلنے کا ایک رستہ ہے۔ سو ہمیں لوگوں کو قائل کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے انٹرپرینور، ہم بہت بڑے بڑے فیکٹریوں نہیں، چھوٹے چھوٹے انٹرپرینورس کر کے تو ان خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، اور اس چیزیں ان کی کام کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہیں چیزیں، جو ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں باہر ان کی بڑی ویلیو ہے، ہم تو یہاں نہیں سمجھتے لیکن باہر بہت ویلیو ہے۔ تو اگر ان کو ہم تربیت دیں ٹھیک طرح سے اور ان کے ساتھ لے کے چلیں تو امید ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بہت ترقی کرے گا۔ میجر صاحب، یہ ابھی سی ایم کا صاف ستھرا پنجاب کے سلوگن سے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا ہے۔ ابھی بطور عوامی نمائندہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چکوال شہر آپ لے کے جا بجا کرنے کے لیے تو یہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس میں اس سائڈ پہ کمزوری کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دو چیزیں صفائی کے معاملے میں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہم لوگ کچرا پھینکنے والے ہیں اور ایک جو کچرا اٹھانے والے ہیں۔ سو ہمیں پھینکنے والوں کو بھی پہلے احتیاط کرنی چاہیے، بھائی جو آپ کی مخصوص جگہ رکھی گئی ہے آپ اپنا کچرا وہاں پہ پھینکیں تاکہ وہ اٹھائیں۔ لیکن یہ بات آپ کی میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے کہ جو صفائی کا محکمہ ہے ہمارا وہ ٹھیک کام نہیں کرتا، یا ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، یا ان کے بندے کم ہیں۔ لیکن ابھی حکومت چل رہی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مریم بی بی تو خود کہیں چھاپے بھی مار لیتی ہیں، تو آنے والے وقتوں میں چکوال میں چھاپا لگے گا، ہم بھی چھاپے لگائیں گے اور یہ رپورٹ اوپر تک جائے گی جا کے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ چکوال میں صفائی کا حال کیا ہے۔ جو نہیں صفائی کریں گے تو پھر گھر جائیں گے سارے، اور کیا کوئی کسی نے لحاظ کو نہیں کرنا اب اس وقت ان کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ شہداء پارک میں جو خواتین کے لیے جو فیسٹیول لگایا گیا، یہاں پر جو میلہ سجایا گیا، اس میں نہ صرف یہاں پر خواتین نے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی اشیاء کو یہاں پر سٹال لگائے گئے ہیں، یہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے اور دیگر یہاں پر جو سٹال لگے ہیں، سب سے جو منفرد سٹال تھا اور متاثر کرنے والا وہ سٹال تھا وہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کرنے والی ہماری جو بہنیں جو جماعت اسلامی اور خدمت کی شعبہ خواتین کی اور بچیاں بھی تھیں، انہوں نے بہت ہی منفرد یہاں پر ایک سٹال لگایا اور اپنا جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی کی، اور یہاں پر جو اویئرنیس بھی دی کہ اس ماحول میں جس طرح ہم کھلے آسمان میں اور کھلی فضا میں جو ہم سانس لے رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہمیں فلسطین کے جو بہن بھائی جن کے اوپر اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے ان کے ساتھ بھی جو اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، اور اسرائیل کی بنائی گئی جو پروڈکٹس ہیں ان کا جو ہے وہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا میسیج ہے اس فیسٹیول کا۔ اسی میں جو آپ دیکھیں کہ کل اس کا حوالے سے جو ہے وہ 8 مارچ کو جو ہے وہ خواتین ڈے بھی منایا جائے گا، تو یہاں پر اس خواتین شعبہ نے جو ہے وہ 8 مارچ کا دن جو ہے یوم فلسطین کے دن کے مناسبت سے منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں گے۔ ہماری بہنیں جو ہیں وہ کل 8 مارچ کا جو دن خواتین کا ہے اس کو جو ہے وہ یوم فلسطین کے دن کے طور پر منائیں گے۔ اپنے میزبان راجہ ثاقب کو فیصل انور کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔